نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان طلباء کرام، اساتذہ کرام، مختار صاحب نے فرمایا کچھ باتیں سنا دو، چند باتیں عرض کی جاتی ہیں. یہ اصلاحی مجلس ہے، اصلاحی بات ہوگی یہاں پر. طلباء کرام سے درخواست ہے اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، لائے کلام سے بچے، لائے کام سے بچے. مطالعہ میں انضباط ہونا چاہیے. جتنا وقت اس کو لگاؤ گے کامیابی ہوگی. آپ کی جو ہے صفات اعلیٰ ہوں گی. اس میں شرط اخلاص پیدا کرو کہ آپ اس کو علمیہ حکومت پہ کہ علم برا سند ہو گیا، برائے عمل ہونا چاہیے. یہ یونیورسٹی سے میں یونیورسٹی فارغ ہوں، میں یونیورسٹی طالب ہوں. علم برائے سند ہے، برائے عمل ہونا چاہیے. آپ تبلیغ کریں گے فارغ ہونے کے بعد، پہلے عمل تو کرو. عمل کیسے کرو گے؟ رویز فرمارے علوم صادقین. یہاں اساتذہ کرام ہیں، مشائخ موجود ہیں. اپنے وقت کو کچھ فرصت نکال کے ان کی خدمت میں حاضر ہو اور استفادہ کرو. درخواست کرو، کچھ نصیحت فرما دیں. آج سب فقدان ہو رہا ہے. تعلیم کو چاہیے نصیحت کی درخواست کرے. میرے بزرگوں نے سکھایا کہیں جاؤ درخواست پیش کرو. آج کا فقدان ہے. لوگ کھانے دعوت کرتے ہیں، چائے دعوت کرتے ہیں. یہ گزارش نہیں کچھ نہیں میں سنا تو کیا چیز خوش ہو. یہ دارالعلوم سے مجھے بڑی قلبی لگاؤ ہے اور الحمدللہ ہر وقت شہر دعا کر کے آیا ہوں. ترقیات سے نوازے اور اس کو ترقیات سے نوازے. یہ دارالعلوم کے لیے برابر میری دعا جاری ہے. 3 ادارے سے بہت مناسبت ہے. دارالعلوم، مظاہر العلوم، ندوہ. دارالعلوم سے میرے شیخ اکبر شاہ وسیع اللہ صاحب نورنا کو فارغ تھے، جسے میں ہوا تھا سن 65 میں. اس کے بعد میرے شیخ مولانا شاہ ہوتے وہ مظاہر فارغ تھے، ان سے تربیت حاصل کی. میری پوری زندگی یونیورسٹی زندگی گزری، لیکن اللہ والے نے اس وقت سے تعلق رہا شروع سے. اسی لیے قلبی رجحان دین ادارہ سے بہت رہا. باوجود میری تعلیم یونیورسٹی میں ہوئی، لیکن ہم نے اس کو ترجیح دی دین ادارے کو. یہاں تقویٰ سکھایا جاتا ہے. ہماری تعلیم میں مقصد کیا ہے؟ پیسہ اور عہدہ یہ نہیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو تعلیم کا چوک ترغیب دی شاعر علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ طٰہٰ میں؟ اس سے کیا مانگو؟ رب زدنی علما. یہ تو اللہ حکم ہو گیا. آج ہم لوگ سے بڑا سند مجھے داروں میں سند مل جائے میں قاسمی لکھوں. یہ مہلکات میں شمار ہے. کوئی مبتلا ہو جاؤ گے. علم برائے سند نہیں برائے عمل. سیاستہ پڑھو اس میں سے مجھے عمل کرنا ہے. خود بھی عمل کرو، اس اشاعت کرو. یہ تبلیغ ہو گئی. پوری زندگی آپ کسی میں لگانا ہے، اس کا اجر آخرت ملے گا. اسی لیے وقت ضائع مت کرنا. کچھ وقت نکالو، نفلوں کے لیے بھی پڑھ دیا کرو. شاعر السلام کتنے مشغول تھے لیکن با اہتمام فرماتے تھے. ہم مشاعر نے اہتمام کیا، مشغولی کے باوجود نفلوں کا اہتمام فرماتے تھے. اور حضرات بھی کچھ وقت جو جیسا موقع ہو نفل پڑھ لیا کرو. انہیں میں سے ذکر معمول بنا لو. آج زبان ذکر خالی ہو رہی ہے، لائن کلام سے بھری ہوئی ہے. اس کو کام میں لگاؤ. کتاب مطالعہ کرو، یہ بھی ثواب ملے گا تم کو، لیکن نیت درست کر لو. ایک تو یہ نصیحت. دوسری نصیحت اہم نصیحت ہے. یہ مرض تینوں جگہ نمایاں ہو رہا ہے. نمبر 1 تنقید اور تنقیص. یہ سب میں قاتل یاد رکھو. علماء کی شان سے بعید ہے. آج علماء میں مرض عام ہو رہا ہے کہ تبصرہ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے. یہ عام مرض ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے تذکر نہیں کیا. اور تذکر نفس فرض عین ہے. بیت ہونا مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن تذکر نفس کرنا فرض ہے.
نفس کی اصلاح نہیں ہو پکڑ لے جاؤ گے. یہ سیاستہ جو پڑھاتے ہیں اس میں پورے مذاق اسی کے تو ہیں. آج بڑا صنعت پڑھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ میں قاسمی لکھوں، میں مظاہری لکھوں، میں نظری لکھوں. نہیں، میں تو علم حاصل کر رہا ہوں عمل کے لیے سے. یہ جذبہ ہوگا کہ دیکھو علم کے دو قسمیں ہیں، علوم شرعی، علوم اصلی. علوم شرعی تو مقدم ہے، اس کو فرض عین کہیں گے. علوم اصلی فرض کفایہ، یہ بھی ضروری ہے. یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں علوم اصلی کے تو ہے. شکر گزار ہونا چاہیے. آج امت باغی ہو رہی ہے. یہ وہ قوم معلوم ہے یہود نصارہ کی، اس نے محنت کی ہم مسلمانوں پر. اس کو نام ہے ٹیکنالوجی. چونکہ میں سائنس طالب رہ چکا ہوں، میں آپ لوگوں کو مدافعت کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں. سائنس پڑھ کے میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی شخص سائنس پڑھ اللہ والا بن جائے، عارف باللہ بن جائے گا. میرا دعویٰ ہے یہ، دلیل موجود پوری. صرف نیت میں کھوٹ ہے. ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. تو پڑھو معرفت کے لیے. صبح سے شام تک کے افراد دیکھو سائنس موجود ہے. اس پہ دیکھو کتنی اللہ نے نعمت سے نوازا. سائنس رہبری ہے. آج ہم نے مالک بھلا دیا. چند حروف سائنس پڑھنے بعد علماء تنقید کرتے ہیں، ارے کیا ملا پڑھنے گے، یہ مولوی لوگ ایسے لوگ. افسوس کی بات ہے، کیسے مسلمان. یہ وہ ملعون قوم ہے یہود نصارہ، اس نے محنت کی مسلمانوں پر. یہ ہمارا ایک کورس چلا ہے یونیورسٹی کے اندر، کنس کورس کہلاتے ہیں، برج کورس کہتے ہیں اس کو. یہاں سے جاتے ہیں بی اے داخلہ لیتے ہیں تاکہ علوم اصلی سے علوم شناسی کی جائے. یاد رکھو اس میں قاتل ہے. وائس چانسلر صاحب کو تشریف آتے ہیں میں اگلی خانے پر. میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کورس جاری کیا، سمجھ کے آئیے ان کے تنزلی باعث سے یہ آپ فارغ ہو جائیں یہاں سے. ہم بھی کہتے میرا بھی تو ہے ان سے وہ کہ تم بھی برج کو قائم کو دین مدارس کے والے ان کو بلاؤ، میں تم کو دین سکھاؤں گا. جب مجھے بلاتے ہو تم بھی تو ہو. یہ میں نے عرض کیا جب دینی ٹیکنالوجی کو تم ترجیح دیتے ہو، علوم اصول کو ترجیح دیتے ہو، اس کو تم کہتے ہو ہم سکھائیں گے، ان مولیوں کو سائنس بتائیں گے. ہمارا بھی کہنا ہے کہ تم بھی یہاں دین سیکھو تو صحیح، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. آج امت گمراہی میں جا رہی ہے کیونکہ وہ اس سے محنت کی ہے. اور سائنس کے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بشارت دیا، پوری سائنس دنیا اس سے موجود ہے. وفی انفسکم تبصرون، پوری سائنس کے اندر ہے. اصل جو پڑھ چکے ہیں وہ واقف ہے. ایک ایک نقل و حرکت صبح شام تک کی، اس میں وہ کبھی باغی نہیں ہوگا. ہم مسلمانوں کے باغی بن رہے، بندہ بننا چاہیے. علوم اصلی کی نمزد کیوں آ رہی ہے؟ اس دوسری قوم نے ایجاد کیا اور انہوں نے اپنا متوجہ کر لیا، ہم دین کو بھلا دیا. مسائل سے واقف ہے. یہ دارالعلوم سے جو فارغ ہو جاتے ہیں شروع میں وضاحت اچھی ہوتی ہے، جتنے بھی برج کورس میں سب پینٹ شرٹ پہ آ گئے. یہ افسوس کی بات ہے. تمہارے اندر وہ جوہر ہے یہ جنت میں کام آئے گا، یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا. اور کیوں تو دیکھو تحقیر بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج ہم احساس کمتری میں ہے. میں نے انگریزی بہت بولی، اب کچھ بھی نہیں سمجھا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں، زبان ہے یہ تو بولنا کوئی اصل کی عربی زبان ہے، کیوں نہیں سیکھتے اس کو. ایک خاتون ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ میتھمیٹکس میں مدینہ یونیورسٹی میں. تو عرب لڑکیوں سے سوال کیا آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے اس سے سوال تمہیں انگریزی کیوں نہیں پڑھی؟ اب جو بچیوں نے جواب دیا وہ قابل سماعت ہے. انہوں نے کہا بچیوں نے عربی، بچیوں نے میرے نبی عربی، میرا قرآن عربی، میرا ملک عربی، میں اس کو پڑھوں گی. قرآن عربی میں ہے. وہ کہے میں شرمندہ ہو گئی. آج ہم لوگ انگریزی بہت متوجہ ہو جا رہے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے بولنے میں بہت فوقیت مل جائے. بھائی زبان ہی ہے ایک بات، دوسرے زبان برا نہیں کہنا چاہیے. ہر زبان اللہ نے پیدا کی ہے. یہ نہیں کہ ہندی پڑھے اردو مسلمان، ایسا بالکل نہیں. میں نے سنسکرت پڑھی ہے، ہندی پڑھی ہے. زبان پڑھنا چاہیے. یہ کہ آج امت میں بڑی یہ اس کا وہ ہے گراوٹ آ گئی ہے. تو یہ کہ نستعصی نفس کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا سل آخرت میں مل جائے گا. یہاں کے تعلیمی زبان میں محنت کر لو،
وقت کو ضائع مت کرو، استاد کا ادب کرو، کتاب کا ادب کرو، اپنے کو باوقار رکھو۔ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نو فرماتے تھے عالم کی شان نہیں کہ وہ اوچھا پن ہو، چھچھورا پن ہو، ٹھٹے بازی ہو، یہ عالم سے بعید ہے۔ وہ کہیں بیوی پی رہے ہیں، کہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے عالم ہے؟ اسے وقار مجروح ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین، یہ مشائخ تو ہے قیامت تک رہیں گے۔ خانقاہ کی نظام اصلی وہ ٹوٹ ٹھپ ہو گیا، اس کی حقیقت واقف نہیں ہم لوگ۔ 3 چیزیں لازم خانہ آ گیا، ورنہ خانقاہ بالکل نہیں ہے۔ تقویٰ، توکل، اخلاص، ورنہ خانقاہ بالکل نہیں ہے۔ آج عمومی بات خوری بہت زیادہ ہے، بیت مقصود نہیں سمجھو۔ اصلاح کرو اپنی، اس کا نام ہے بیت ہونا۔ شیخ خود متوجہ ہوتا ہے، نبی سے چلا و تواتر اصلاح کی اللہ تعالیٰ شاہ نے ذریعہ بنے نبی علیہ السلام کو ادب سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہم تک پہنچایا۔ ابھی میں اس دن لیٹا ہوا تھا، خیال آیا 2 آیتوں پر دھیان گیا، توجہ ہو گئی۔ ایک تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، جابر ظالم بادشاہ، لیکن نصیحت کیا کرے اللہ تعالیٰ سے قول لین نرم فل بننا۔ ہاں یہ ادب کیا ہے، بڑے ہیں، بادشاہ وقت بھی ہوا، اس کو ادب سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا۔ دوسرے میں سورہ قیامہ میں ذکر تھا لا تحرک لسان کی وجہ سے ذکر آیا، یہاں آپ کے زبان حرکت کرنے لگے، حکم ہوا حرکت مت کرو۔ اسی وجہ کہ جب کوئی بڑا کلام کرے سنو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ادب کرنا ہے۔ یہ چیزیں منتقل خانقاہوں کے اندر شیخ یہی سکھاتا ہے، لفاظی بالکل نہیں سکھاتا۔ مدرسے کا مقصد یہی ہے ہمارے اندر کردار اور گفتار 2 چیزیں نبی کی شان نہیں تھی۔ اشاعت دین ہوئی کردار سے، گفتار سے، آپ کے یہ اوصاف میں تھے۔ آج امت دونوں سے بیگانہ ہو رہی ہے، نہ کردار اچھا نہ گفتار اچھا۔ اب پورا گرا دنیا کا رہا ہے جرائم میں مسلمان ہیں آگے، افسوس کی بات ہے۔ جتنے جرائم دنیا میں آگے کہتے ہیں اس کو انگلش میں سپرسیڈ کرنا، آگے بڑھنا، مسلمان آ رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیوں؟ اتقوا اللہ پہ من نہیں ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرو، خود بھی عمل کرو اور ترغیب بھی دو۔ اشاعت دین اسی کا نام ہے، تبلیغ اسی کو کہتے ہیں۔ پہلے سمجھو تو یہ جو آپ ہمارے بادشاہ نے کام شروع کیا، پہلے انہوں نے تربیت حاصل کی، اصحاب صفہ کو آپ نے تربیت کی پوری، علم سکھایا، عمل سکھایا۔ اب کیا تو آگے بڑھاؤ، دین ہم تک پہنچ گیا۔ مبلغ کے لیے 3 چیز شرط ہے، اور مبلغ بالکل نہیں ہے۔ مردم شناسی، ہر شناسی، موقع شناسی، یہ لازم ہے، مبلغ کے لیے لازم ہے یہ، ورنہ مبلغ نہیں ہے۔ وہ لفاظی ہو رہی ہے، اچھا ٹکراؤ، دینی خدام ہو کے ٹکراؤ کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپس میں ادب ہونا چاہیے، استاد ادب نہیں کرو گے علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ میں جو بھی انہوں نے استاد کی تحقیق کی، ہزاروں چلا رہا ہے اس ٹائپ میں، وہ محروم ہو گئے۔ پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، استاد ادب کرو۔ مدرسہ یہ آپ کے لیے معلوم منت ہے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت میں 30,000 تعلیم ہے یونیورسٹی کے اندر، کوئی فری کھانا نہیں، کوئی فری اسکالرشپ نہیں، کیا کہ یتیم خانہ ہے جہاں آپ کو مفت کھانا، مفت رہنا، مفت کتاب، اتنی بڑی نعمت دی آپ کو، کھانا کچھ سب دارون برداشت کر رہا ہے۔ قدر دانی کرنا چاہیے۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو، اللہ پاک مجھے پکا پکا کھانا ملا ہے، یا پھر نکالتے کھانے میں خرابی، کھانے میں خرابی، کھانا پکا پکا مل رہا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، ادب سے دیکھو۔ علماء کی بڑی گراوٹ ہوگی، شروع میں آتے شکرہ کے اندر ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، حیرت کیسے عالم ہے یہ، وہی عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اسفارا، مثال یہ ہوتی علماء کی، عالم ہو کے محتم الزامات، درجے میں الزامات، دارول پہ ایسے آتے ہیں بہت سے، اس کو انومنس لیٹر کہتے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا تھا کہ کیسے عالم نہیں ہے، کیسا وقت ملا ہے، اگر ذکر میں لگے ہوتے پوری بلائی بہتا، گناہ بے لذت، تنقید کی، تحقیر کی، تم پکڑ لی جاؤ گے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقت کے دھیان دیں۔ اسی لیے
دو چیز لازم تھا. آپ جو تعلیم یہاں موجود ہے یہ بس آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحمل اور تحمل. مکی زندگی میں آپ تک تحمل اور برداشت کریں, آپ کو طالب علم برداشت کریں, کوئی شکوے شکایت نہیں, تحمل ہونا چاہیے. ذرا کوئی بات اسٹرائک کر دی, کہیں پوسٹر بازی ہو رہی ہے موضوع میں, آپ سائڈ پہ اتنے گندے مضامین آتے, علماء کے آتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے یہ. ایک پہ چیٹے اچھالنا, کیسے عالم تو ان کو نیم کر جانتے ہیں. علم والا سرنا حضرت کیا تذکر نہیں کیا انہوں نے. بہت گھنونے الفاظ آتے ہیں ویب سائٹ پر, ہے عالم. تو تحمل ہونا چاہیے ہر طالب علم میں. تحمل یہ تو مکی زندگی ہوئی, تحمل مدنی زندگی میں. آپ نے جو بات فرمائی بہت سوچ سمجھ فرمائی. یہ نمونے ہمارے پاس ہے, پورا نمونہ امت کو پیش کیا. آج امت نہیں آتی, نبی کی اتباع نہیں کر رہی, ان کی اتباع پورا ماحول مسلمانوں کے جا رہا ہے, کھانے میں, پینے میں, لباس میں. چونکہ اس دور ہم گزر چکے ہیں, ہائی فائی رہ چکے ہیں, پھر خیال ہے کیا بات ہے, کچھ نہیں, زندگی برباد ہوئی. جو وجہ کا تھا اسلامی میں آسان سب کچھ ہے, تو کسی میں ہے ہی نہیں. میں سلفی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, ننگے سماج پڑھتے ہیں, ارے اللہ کے بندے کہ میں نے مثال دی اپنی, کہ میں نے ٹریننگ کی, پوری ٹریننگ کی ہے NCC کی, فوجی ٹریننگ کہتے ہیں اس کو, NCC کی. کوئی پریڈ دنیا جتنی فوج ہے سب پہ کیپ ٹوپی لازمی ہے, کر ہی نہیں سکتا کوئی سبھی کو دنیا میں لازم ہے کیپ, اس کو کہتے ہیں ٹوپی کہتے ہیں لوگ. آج ہم مسلمان ہو کے ننگے سر رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا حرج کیا ہے, نبی کے خلاف تو بات کی, حرج ہو کیا ہے, پاجامہ یا اس میں اونچا ہے, نہیں کیا گھٹا نہ پہن لیا تم نے, یہ تنقید ہوئی نبی پر, کہاں رہو گے. شارع سر فرمایا ہرگز ٹکنے پر ٹکنا, کھلے رہو. یہود مسالہ کیا ضرور ڈھکو, آج امت ڈھک جا رہی ہے لباس میں. انہیں کیا لڑکا کیا لڑکی, تم دیکھتے تھے یونیورسٹی ماحول میں گھر کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور صلح امت میں بھی اسی مرد پیدا ہوگی, توسع آ گئی. ہم نے کہا بالکل نہیں, ہم اس کے قائل بالکل نہیں. توسع ایک حد ہوتی ہے, ہر فنکشن جو کہتے ہیں, ہر اس تقریب کے اندر وہی غیروں کے رسومات. شادی میں دیکھیے وہی غیروں کے رسومات, خوب شادی خانے ہو رہے ہیں, خود ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, خواتین ہو رہی. یہ کون سی شادی ہے, اور لکھتے دعوت ولیمہ اور سننا. کیسے افسوس کی بات ہے. دل میں جب اسی لیے کونوا مع الصادقین تعالیٰ نے فرمایا, جب تم مشاہد پا جاؤ گے, اصلاح کی نیت سے آؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے 3 موضوع سے میں نے وعدہ کیا. ایک ہفتے شہد ہے 35 سال 3 مہینے, دوسرے شاہ محمد پرتاپ رحمۃ اللہ سے 21 سال, پھر شاہ مسیح اللہ صاحب 18 سال. کبھی بھی کوئی بات نہیں, بس صرف ان سے دعا لینے جاتے تھے, وہ مجھے دعا فرمائیں گے. کبھی تنقید نہیں کی, کچھ نہیں کیا. ان کے ملفظ سننا, عمل کی نہیں سننا, اور برابر اس برابر. جب نیت ٹھیک ہوگی عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, اعمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا. ہماری نیت بہت ہو رہی ہے, امید بیت عام ہو رہی ہے. فائدہ کیا بھائی, ڈاکٹر جو اس سے بالکل ضروری نہیں, علاج ضروری ہے. ایسی بیت واجب ہی نہیں ہے, اصلاح کے ذریعہ ہے. تم نہ ہو لیکن اصلاح کراؤ ان سے. ڈاکٹر سے خود بخود وہ فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے, اس سے علاج تو کراؤ تم, ایسے شخص کا علاج کرو. اسی لیے ہمارے یہاں جو ہے بہت کم چیز ہے, اخفاء اظہار بالکل نہیں. ایک بہت بڑے شیخ مقصودی سے لے کے میں نے ان کو نصیحت عرضی مکہ مکرمہ کے اندر, ہمارے یہاں اظہار میں اخفاء ہے. بھائی طلحہ بھی موجود تھے, عبداللہ افسی بھی تھے, قاری صاحب ہم سب تھے. یہ میں نے عرض کیا, ہمارے یہاں نمایاں کچھ نہیں ہے. 3 شخص اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے, گمنام, متقی, مستغنی. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے 3 شخص. آج ہم اظہار کرتے ہیں میں قاسمی ہوں, میں عالم ہوں, میں خلیفہ ہوں. اللہ کو پسند کیا 3 چیزیں, گمنام پسند کرتے ہیں. اور جن مشائخ نے گمنامی اختیار کی, اللہ نے خوب ان کو اچھالا, خوب ان کے اشاعت خوب ہوئی.
سب نے اپنے کو کیا، اللہ نے خوب اشاعت ہوئی. اور متقی ہے جو گناہ سے بچے. گناہ سے بچو گے اللہ قرب حاصل ہو جائے گا. آج مسلمان پیدا کیوں آ رہا ہے؟ خائف کیوں ہے؟ یہ قوم ہمیشہ فاتح تاریخ گواہ ہے، کبھی مفتو نہیں ہوئی. تقوی برکت سے کمیت ان کی کثرت ان کی تھی، قلت ان کی تھی، غالب ہو گیا تقوی برکت سے. آج ہمارے اندر غیر بھیک مانگتے ہیں، میری مدد کرو. کیا مدد کرو گے؟ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کسی حاکم برا مت کہو، حکومت برا مت کہو. اپنے اعمال کے جائزہ لو. یہاں جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے. ابھی جو اس ملک میں حالات جگہ ہوئے، دو خامیاں تھیں ان کے اندر جو اطلاع ہوئی ہے. ایک سودی لین دین، ایک بے حیائی. یہ دو ایسے گھرانے والے ہیں. اور کتنی کو خوریزی ہو گئی، کتنے دانے تلف ہو گئے. ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ایک سے ڈرتے ہیں، مالک سے ڈرو، مخلوق تم سے ڈرے گی. کر کے تو دیکھو. آج مسلمانوں کے بددیانتی، وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت. ابھی جب سب آئے کرنے کی حیرت ہوتی ہے. شرعی وعدہ قطع اور زمین کے بارے میں معافیا بنے ہوئے بار بار سیل کر رہے ہیں. مسلمان عذاب نہیں آئے گا؟ دارالعلوم نے وعدہ کیا ہے ہم وعدہ قطع کو اختیار کریں گے. جو وعدہ قطع یہ لازم ہے، فرض عین ہو گیا. اس پہ کوتاہی کرو گنہگار ہو گیا. یہاں اگر نہیں پکڑے وہاں پکڑ لے جاؤ گے. تمہیں وعدہ خلافی کی. تعلیم ہو کے موبائل پہ گیم دیکھنا، گانے سننا. چونکہ میں سائنس تعلیم ہوں، اس سے بڑی قباحت موجود ہے. 4 آلات اس دنیا میں بہت عمدہ، جس سے منع بہت عمدہ. انٹرنیٹ، ویب سائٹ، موبائل، انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن، 4 انسٹرومنٹ کہتے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے. سائنس تعلق میرا یہ سب سے گھٹیا ہو گئے. ہم نے غلط استعمال کیا، جس سے منایا بہت عمدہ کام کیا. ہم نے اس کو کہتے ہیں مس یوز، غلط استعمال کیا. میری کبھی کی بات ہے. اس لیے آپ تعلیم کو یہ ہے گزارش ہے کہ وقت کو ضائع مت کرنا. محنت پڑھو. ادھر جاتے بالکل سنو ہی نہیں. اپنے انواع کو، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، اور جو ہدایت ہے ان پر عمل کرو. ورنہ پھر وہ پکڑ ہی جاؤ گے. خیرات بالکل مت کرنا. اپنے وقت کو ضائع مت کرنا. ایک نسخہ اس کا بہت آسان نسخہ ہے. جنت میں محل ہے، اس کا نام بیت الحمد ہے. وہ سب کو نہیں ملے گا. ایک محل مخصوص ہے جنت کا، بیت الحمد. اس کا سب کو نہیں ملے گا. اس کو ملے گا جس سے دنیا میں اللہ کی ہم بیان کی، اس کو ملے گا. اب اس سے میں عرض کرتا ہوں، یہ کلمات تشکر کہتے ہیں اس کو. 5 کلمے ہیں. 3 بار پڑھو ہر نماز کے بعد. دوام ہو. کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے کے بعد، تلاوت کے بعد، نماز کے بعد، جتنے بھی چیزیں سب اختتام پر ان کو 3 جو ہے 5 کلمے 3 بار پڑھو. پہلا جملہ ہے اللہم لک الحمد لک شکر. نمبر 2 الحمدللہ. نمبر 3 الحمدللہ علی احسانہ. نمبر 4 الحمدللہ کثیرہ. نمبر 5 الحمدللہ رب العالمین. ایک کلمہ تشکر کہتے ہیں. اس کے ادیہ النصیحہ، ادیہ یسر. بہت آسان ہے، اسے عمل کر لو. اس کے بعد اس کو سب یاد کر لو. آپ کی شفقت امت کتنی زبردست ہے. چاہتے ہیں میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. نبی شفقت کے جو ان کے لامتعین میں احسانات ہیں، اور ہمیں افسوس ہے ان کی اتباع نہیں کرتے، سنت پیروی نہیں کرتے. 100% کرو. جو حکم ربی فتبعونی، ان کی اتباع کرو. آج امت سنت سے اعراض کر رہی ہے. چند سنتیں نہیں، پوری سنت پڑھنا. تم ہی فوق رہو گے، مقرب بنو گے، کامیاب بنو گے. ہر چیز پہ سنت عمل کرو. تو آپ نے مخاطب کیا سید ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اے ابو درداء، ان کلمات کو 4 بار پڑھ لو گے، جہنم آپ سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ شفقت نبی کی ہے. اس پہ میں نے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 4 بار پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 2 کلمے ہر نماز کے بعد. جو چھوٹی موٹی خطایا وہ بھی دور ہو جائیں گے،
اور جہنم خلاصی بھی، چونکہ نبی نے فرمایا اتنا آسان نسخہ آپ نے دیا، عمل کرنا چاہیے، اور پختہ روایت بھی ہے۔ ابو ذر کی روایت ہے کہ ان کلمات کو 4 بار پڑھو گے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھ لیا 4 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان ہے۔ تعلیم کی جو ہے یادداشت میں کبھی تجربہ بتا رہا ہوں، صبح 150 بار یہ علیم پڑھو گے پابندی کے ساتھ، ذہن کشادہ ہو جائے گا۔ یا علیم پڑھو 150 بار، ذہن کشادہ ہو جائے، یادداشت بھی ہو جائے گی۔ تو ابھی چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، پڑھتی اس میں ہے، ان کا دادا وہ اس پہ یاد نہیں ہوتا، اسے پڑھنا شروع ہو، اچھے نو پاس ہوئے ماشاء اللہ، فرض یہ علیم پڑھو۔ تو نماز کے اہتمام کرو، جہاں تک ہو سکے باوضو رہو، سنتوں میں خاص طور پر اس کا جو ہے مسواک کا اہتمام کرو، اور جو ہدایت داروں جاری ہو اس پر 100% عمل کرو۔ اس میں کوتاہی کرو گے ان اللہ مجرم ہو جاؤ گے۔ یہاں گئے پکڑ بچ بھی گئے، خیانت کی وہاں پکڑ لے جاؤ گے۔ اسی لیے گناہ کے عرض کر دوں، تھوڑی دیر کا مزہ بعد میں سزا۔ بہت مختصر جملہ ہے، بہت وزین جملہ ہے۔ تو تعلیم کو چاہیے اپنی وضع قطع صلح جیسی بنائے۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کبھی جھکے نہیں، ڈٹے رہے۔ جب سے میں نے یہ لیوا اختیار کیا الحمدللہ، اس سے قطعاً نفرت ہے۔ کوئی کروڑ روپے دیتے کبھی نہیں بولوں گا، چونکہ دور گزر چکا ہے یونیورسٹی کا۔ یہ برکت بزرگوں کی ہے۔ ایک دوسرے جب کہیں جاؤ نیت کو ٹھیک کر کے جاؤ۔ مجھے اس چیز سے وعدہ کرنا، اپنا واقعہ عرض کر لوں۔ ایک بہت بڑے محدث ہے مولانا شاہ فضل اللہ صاحب نورہ مرکز، بہت بڑے محدث، ان کی کتاب دنیا میں مشہور ہے، فضل اللہ صاحب مشہور دنیا میں۔ وہ دنیا قیام تھا، میری حاضری ہوتی تھی بہت کثرت سے۔ یہ نیت کرتے تھے ایک محت خدمت جا رہا ہوں، تو قلب میں نور پیدا ہوتا تھا، وضو تو رہتی تھا، یہ ہر قدم پہ ایک ایسا نور آ رہا ہے کہ یہ میں محت خدمت جا رہا ہوں، ان کی زیارت کروں گا، ان کے منوز سنوں گا، بہت نفع ہوا۔ اس طریقے سے جب تعلق بڑھانا چاہتے ہو اللہ والوں کا جایا کرو، ادب کے ساتھ ان کا ادب کرو گے، دعائیں ملیں گی۔ مجھ کو سب بزرگ بہت دعائیں دی، یہ چاروں بزرگ بہت دعائیں دی مجھ کو۔ اس وقت تو دوسرا دور تھا شاہ وسیع اللہ صاحب کا، اس کے بعد پھر شاہ حضرت تعلق ہوا امام وسیع اللہ صاحب سے، میں نے پتہ ہے بڑی سے فضل اللہ صاحب باقی میں، لیکن سب ادب میں نے کبھی تنقید نہیں کی، تنقید نہیں کی۔ میرا مقصد کیا تھا؟ ان کی زیارت کرنا، ملحوظ کرنا۔ شیخ مولانا ذکر کی خدمت حاضر ہوتا تھا، جتنے بھی ہیں مولانا انعام صاحب، مرکوز دیگر حضرات، سب کے جاتے ہیں، یہ ہمارے محترم بزرگ ہیں، اور یہ آپ کو ہدایت ہے، کبھی تنقید مت کرنا، تنقید مت کرنا۔ غلطی ہو رہی ہے آج کل، ہم دینی خدام ہو کے ٹکراؤ مسجد کے اندر، یہ ان کی جماعت ہے، ان کی جماعت، لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی دین کی اشاعت میں لگو، دین مقصد اور جماعت مقصد بالکل نہیں۔ میرا موقف ہے، نہ میں امیر کو جانوں نہ شورا کو جانوں، میں دین کا عاشق ہوں۔ آپ لوگوں سے یہی ہدایت ہے، کوئی بات کرے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں دین کا عاشق ہوں، میں نہ شورا کو جانوں نہ امیر کو جانوں، جو دین پہ چل میں بھی سنوں گا۔ یہ نظریہ ہونا سے دارالعلوم کے خاص وصف ہے، ایک نہایت اس کے اندر افراتفری بالکل نہیں ہے، اور کبھی کسی کی غیبت مت کرنا، برائی مت کرنا۔ اللہ والے ہیں وہ جانے، ان سے باسپرس ہوگی۔ آج بہت تنقید ہو رہی ہے، ابھی جو حال میں واقعہ پیش آیا ندوے کا، بہت روحانی صدمہ ہوا، میں نے بہت تسلی دی، ایک جملے سے ہمارا بہت خوش ہوئے، لا تحزن اللہ معنا، بہت خوش ہوئے۔ یہ تو حالات ہوتے رہتے ہیں، عالم ہو کے ایسے گھروں میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا رہو گے تم؟ کبھی استاد کی ناقدری نہیں، کتاب کی ناقدری نہیں، مشاہد کے کبھی گستاخی مت کرنا۔ لوگ اتنے مضامین لکھتے ہیں تنقیدی طور پہ، اللہ سے ڈرو۔ سلف صالحین جو گزر چکے ہیں ان پہ تنقید ہو رہی ہے، ان کو نوز باللہ کے وقت کے تابوت تھے وہ لوگ، شاہ عبد القادر صاحب کو، امام غزالی کو، ایک کیسے علماء ہیں، یہ وہی چھوٹ بھیجے ہیں، یہاں ملے سوار پہ ہے ان کا عمل، ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے جب کبھی موقع ہو، اور جوار میں ابھی مجھ سے خود فرماتا ہے مولانا ارشد صاحب برکاتہ نے کہ پہلے لوگ فارغ دورے میں آتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ میں کس سے صلاح کروں،
پوچھتے تھے کہ میں اپنی اصلاح کراؤں گا، اور مزید موجود ہے۔ وقت کے علامہ تھے، بحر العلوم تھے 3، مولانا قاسم صاحب، مولانا گنگوئی، مولانا تھانوی، علامہ تھے، بحر العلوم تھے، کیوں تشریف لے گئے حاجی صاحب خدمت میں؟ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں علم میرے پاس، عمل ان کے پاس۔ علم تو ہے، تزکیہ نفس کیا انہوں نے باقاعدہ، اور سب تینوں خود عالم ہو کے اٹھے دنیا سے۔ مولانا علی میں صاحب نور اللہ قوت، زبردست عالم، عرب ان کا علماء مانگتی ہے، لیکن توجہ بے پناہ تھی ان کے اندر۔ 2 واقعہ عرض کروں، میرے شیخ نے مجھ کو نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ، بھرے نہ ہو گئے۔ یہ میں نے گرہ باندھی، ہر جگہ جاتا تھا، ان سے درخواست کی کوئی نصب فرما دیجیے، دعا نہیں آتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے اصلاح کی حاضر ہوں، تو کیا جواب دکھا؟ ارے بھائی میں تو خود ہی قابل اصلاح ہوں۔ یہ اتنے بڑے بزرگ، انا نہیں تھی ان کے اندر۔ آج ہم عربی انا آ گئی، اتنے دیکھو مضامین لکھتے تھے، تنقیدی مضامین آتے ہیں رسالوں کے اندر۔ یہ کیسے ادیب ہے؟ یہ ناموری چاہتے ہیں، اخلاص نہیں ان کے اندر، غلطی یہ کہتا ہے ان کے توجہ دلانا۔ آپ نے جو مضمون لکھا بہت اچھا، چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں، میری معلومات اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ یہ اخلاص کہتے ہیں اس کو، نہ کہ نقد کرنا۔ عام مرض ہو رہا ہے یہ فضلہ جو ہے، یہ کیسے عالم ہے؟ اللہ سے ڈرو، کبھی بھی مت کرنا، میرے شیخ نے فرمایا۔ دوسرا بات کیا عالم صاحب کے اندر تواضع تھی، بے پناہ خشیت تھی، عادت تھی خشیت کی۔ آخری دور بالکل کروٹ لیتے تھے، یہ جملہ اے اللہ معاف کر دیجیے، دائیں لے کر اے اللہ معاف کر دیجیے، دائیں بائیں کروٹ لے رہے ہیں تو یہ جملہ مسلسل اے اللہ معاف کر دیجیے۔ یہ ہمارے بزرگ، ہم ہنستے ہیں، پہلے صالحین روتے تھے، طاعت کرتے تو روتے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس دور میں گناہ کرتے اور ہنستے ہیں، یہ وہ دور ہے، انحطاط ہے یہ۔ اسی لیے علم بڑا سند ہو گیا۔ دارالعلوم کے تو ایک وزین چیز ہے، یہ پوری تاریخ تو پڑھو، لکھتے ہیں قاسمی، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے گفتار کو دیکھو، تب تو لکھو قاسمی فائدہ کیا لکھتے تھے۔ انہوں نے تو پوری زندگی وقف کی سے کردار میں گفتار میں عالم نیا تھا ان کا۔ ہم لکھتے قاسمی، ان سے نسبت ہے، کام کیا ہمارا؟ اسی لیے دنیا میں آج کل تنزل کیوں ہو رہی ہے، دین میں گراوٹ کیوں آ رہی ہے؟ ہم ترفع چاہتے ہیں، ایسا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، سب مخلوق اس سے اچھی، ہم سب سے گھٹیا۔ یہ ہے خانقاہ نظام، اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، مولانا عبدالمجید دریابادی نور رحمہ قدم، انہوں نے اپنی حالت بیان کی ایک شعر کے اندر۔ پہلے میں کیا بیان کیا، میں کیا تھا، وہ تھے بادشاہ تھے عرب کے، تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتی کیا تھے ہم کے سوا۔ یہ پہلا دور ہے ان کا، یہ پہلا دور ان کا۔ اس کے بعد تھانہ تشریف لے، تھانہ والے اصلاح کرے۔ اب دوسری برائی میں کیا ہو گیا، اب تو اس دوا پر کچھ بھی نہیں، ربی اور ہم کے سوا۔ یہ تھے مولانا عبدالمجید دریابادی، تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی کیا تھے ہم کے سوا۔ اس انا تھی ان کے اندر، بہت بڑی تھے۔ اس کے بعد جو تزکیہ نفس کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب تو اس دوا پر کچھ بھی نہیں، ربی اور ہم کے سوا۔ یہاں دارالعلوم کے طلباء کرام ہے، آپ حضرات یہ دعا کر کے آئے ہوں حرمین شریفین میں، اللہ تعالیٰ قیاس سے نوازے۔ بہت زیادہ خوب دعا کی اساتذہ کرام کے لیے، اور جتنے بھی ہے ان کو سب علم نافع عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ قیاس سے نوازے۔ وقت کا دادا نہیں کرنا، امتحان سمجھو کہ کل سے شروع ہے، خوب محنت کرو، تفریح بھی کرو، دماغ کو پہنچاؤ، لیکن یہ نیت کرو کہ میں تفریح کروں گا، دماغ میں آکسیجن جائے گی، اچھی ہوا پہنچے گی، ذہن کشادہ، اور اللہ کو یاد کروں گا۔ اور انہیں میں سے جب رات اٹھتے ہو تو تہجد بھی معمول بنا لو۔ میں نے عرض کیا تھا محمود نوا کے کھیروا کے سارے 100% طلباء کرام اساتذہ کرام، اب ان کا دوا، اس لیے تہجد کا اعلیٰ جو اس میں جو ہے وطر اعلیٰ مقام ہے، آخری میں ہم نے اختتام پر کرنا۔ جو میں نے عرض کیا تو 100% طلباء کرام
اساتذہ کرام آخر میں وطر پڑھتے ہیں. صبح صادق سے 20-25 سے پہلے اٹھتے ہیں, تہجد پڑھا, وطر پڑھا, پھر اذان ہو جاتی ہے. آپ لوگ کوشش کریں, مطالعہ کرتے ہوئے بھی ہے, لیکن مسجد مالک کو یاد کرو. مولانا تھانوی کے معمول تھا, جب 13 سال کی عمر تھی, بالغ نہیں ہوئے تھے, تہجد پابند ہو گئے تھے. 1200 کتابیں لکھی انہوں نے, اس کے باوجود اس میں دوام تھا. ہمارے کابل نے سب کچھ کیا, لیکن قرب اللہ کیسے بڑھے؟ نماز کے پابندی کرو. آج ہماری نمازیں روایتی ہو گئی ہیں, چونکہ سیکھا. میں شیخ علماء صاحب سے سوال کیا, آپ نے نماز سیکھی؟ سب خاموش. پڑھی جو ہے کتاب پڑھ, موعظہ پڑھا, عمل اس میں نہیں آیا. حضرت میں نے بھی جیسے آپ سیکھی اپنے استاد محترم مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اذان سیکھی, اقامت سیکھی, نماز سیکھی. ایسی آپ باقاعدہ. ایک تو تھا خود ایک بڑے بزرگ بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مجھ سے فرمایا کہ میں نے 20 سال موعظہ پڑھائی, مجھے خود ہی یاد نہیں تھی سنت ہے. توجہ دلائی, یہ سب یاد ہو گئی. کوئی مشکل نہیں ہے, کوشش کرو ہمارا نماز سنت موافق ہو جائے, تعدیل ارکان بھی ہوں, قرات مسنونہ پڑھو. اب امام بنو گے, عالم ہو گئے, امام صاحب سے جو زیادہ قرآن پاک مجہول ہے, یہی معروف ہے. کوشش کرو میرا کوئی جملہ مجہول نہ ہونے پائے, اس کی مشق کرو. یہاں دارالعلوم باقاعدہ اسی لیے اصل چیز ہے قرآن پاک, اس کے فروعات بہت سے, جتنے فنون ہیں اس کے تابع ہیں, اصل قرآن پاک ہے. آج اس سے بڑی بڑائی ہو رہی ہے, ادب نہیں کرتے اس کا ادب ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو, دونوں چیزیں. صحیح تلاوت کرو گے خوب نیکیاں ملیں گے. تلاوت کرو, سمجھو یا نہ سمجھو, تلاوت کر لو. مالک کلام ہے, شاہی کلام ہے, ادب بھی ہونا چاہیے اس کا. صحت کے ساتھ پڑھو اس کو. اذانوں میں اتنی غلط ہو رہی ہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اس کے مشق کرو. دیکھو, ایک ہوتا ہے پہنچانا, ایک ہوتا ہے منوانا. علماء کی شان ہے پہنچانے کی, منوانا نہیں. بات پہنچا دو, مانے نہ مانے کوئی. اس سفر میں بھی مکہ مکرمہ میں کا جو مؤذن ہے تشریف لائے, تو میں نے 2 چیز عرض کی. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ شرف حاصل ہے, سب سے بڑی مسجد حرام ہے, اس کا مؤذن ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا, اس مسجد کے اذان آپ دے رہے ہیں. ایک نصیحت. دوسری عرض کیا, جب فارغ ہو جائے پہلے دروشی پڑھیے اور دعا وسیلہ مانگیے, جو نبی فرمائش ہے. اس کے بعد چند چیزیں توجہ دلائی. یہ جو کھینچتان ہوتی ہے کہاں سے ہے؟ یہ صرف انہوں اطلاع کر دی, وہ جانے. جو کھینچتان ہوتی ہے اس کی جو محققین ہے منع کیا انہوں نے. ہم لوگ نقل اتارتے ہیں ان کی کھینچتان کی, جو محققین انہوں نے منع کیا اس پر. وہ بات بتا دو گا, ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, بات پہنچا دن تک, اور مان بھی نہیں ہم نے. یہ لفظ جو جلالہ کتنا کرو خیر, اللہ پہ اتنا مت کرتے ہیں کئی کر لی, یہ کہاں سے آیا؟ اگر جلالہ پہ مت کرنا ہے تو دونوں کو اللہ پہ مت کرو, ایک پہ کرتے کہ نہیں کرتے. توجہ دلائے اس کو. یہ چیز ایسی میں آج کل یہ نادرات جو ہے خالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر کوئی توجہ نہیں. کھینچتان پہ جاتے صاحب, مکے میں بازار ایسی ہو رہی وہاں کے کوئی دلیل نہیں بنائیں گے. اغلاط تو تبلیغ کے پر ہے, وہ کوئی قاعدہ بھی نہیں اس کا. خود انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ تعجب ہوتا ہے, مصر میں میوزک بتائی جاتی تھی, میوزک کہتے ہیں, اس پہ وہ ڈھالتے ہیں الفاظ کو, یہ وہاں چلا رہا ہے. آپ حضرات سے یہ ہے کہ نماز ادا ہونا چاہیے. خاص طور سے انہوں نے خاص طور کلائی تھا قاری احمد اللہ صاحب, بہت بڑے قاری ہیں ڈھابیل کے. اس کی طور تو دارالعلوم دلواؤ کہ قرآن پاک ہر بچے کا 100% ادا ہونا چاہیے. میرا سند نہیں, کامیابی تو ہے, قدم مجھے سند دے دی, دل سے مانو اس کو. حدیث پہ زور دیتے ہو اور چیز زور دیتے ہو, اس پہ زیادہ توجہ ہونا چاہیے تمہاری. اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی توجہ نہیں. یہ تو ضروریات میں سے قرآن پاک کو عظمت مل میں ہو, تلاوت بھی کرو, اکرام بھی کرو, اور اس سے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. تو اس کا خلاصہ جو سن لو, ایک تو نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ,
کچھ وقت نکلو ذکر اللہ کا نام لے لو، اور جو میں نے بلا عرض کیا کلمہ تشکر پڑھ لیا کرو، اس سے ابو دردار کے جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، خوب محنت سے پڑھو، اور اللہ کے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائیے، میں آپ سوال کر علم نافع کا، اس لیے جہاں ترغیب دیے شاعر اسلام نے سب نے آپ سے پناہ مانگی، وہ بھی اللہ انفاظ فرمایا آپ نے، پناہ سے ایسے نفع نہ پہنچا، اتنے آج کل دور میں چلے ہیں، تو یہاں پر ہر ایک اہتمام، مسجد وقار کی جگہ ہے، نم نم کرتے بالکل نہیں ہے، اطمینان سے عالموں کے دوڑ بھاگ کرنا یہ کیسے غلطی کی بات ہے، وقار سے آؤ، اللہ شاہی دربار ہے، عظمت سے آؤ گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اس بندے نے عظمت دکھائی اپنی، اسی میں ایک نسخہ عرصے یہ تجربے کہلاتے ہیں، مکان سے یا کمرے سے چڑھو حجر سے مسجد طرف تو کیا پڑھو گے، آسان نسخہ اللہ اکبر کبیرہ، اس سزا ہے کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں، یہ مساجد جو ہے بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، تو وہاں سے پڑھو گے اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے ہوا، راستہ ختم ہو جائے گا، ثواب ملے گا، آنے کے بعد نماز پڑھیے سب کچھ کیا، اب واپس جاؤ، اب کیا پڑھو گے الحمدللہ کی سیرہ، اللہ فضل کرم سے بلایا گیا، اب یہاں سے پڑھے الحمدللہ کا سیرہ، اس کا معمول نہ لو، آپس میں بحث مزاح مت کرنا اور تنقید بالکل مت کرنا، ایسے مضامین بالکل مت کرنا، کسی کے چھینٹے اچھالنا، ان تنقید مت کرنا، افسوس کی بات ہے، یہ اپنے کام میں لگو گے اور دعا بھی کرو گے اللہ اسے بچا لیجیے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو جب نبی برا کہہ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کہیں گے، نبی کتنے شفیق تھے، بہت قریب کو سنی آپ نے، اف نہیں کیا، اس کا کہتے ہیں تحمل کیا انہوں نے، ایسی ہمارے اندر کوئی برا والا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ لیجئے، لیکن ہم نے دین بات پہنچا دی آپ تک، آپ مانے یا نہ مانے خود بھی عمل کرو، غیر شرعی رسومات بالکل شرکت میں کرو، اللہ کو ناراض کرتے ہو مغرور کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں اس میں مبتلا ہیں، شادی خانے میں جاتے ہیں غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں، اور صاحب چونکہ یہ مدد کرتے ہمارے اس میں مدرسے کی یاد کرتے ہیں، اللہ خوف کرو، بالکل کوئی گنجائش نہیں، حضور کر دو، تو یہاں پر کھانے کا اہتمام کرو، دیانتداری سے کام کرو، بہت غذائے مت کرو، جو اساتذہ نصیحت ہو ان پر عمل کرو، داروں جو نصیحت جاری ہوتی ہے ان پر عمل کرو، اور یہ ہے کہ مجھے اس پہ لازم ہے اس کو اپنے گرہ باندھ لو، دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔